بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز، اس میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو حدیث. اس کے ہم دو حصے کریں گے. تو حدیث و سنت، اس میں ہم جن چیزوں پر بات کریں گے وہ یہ ہیں: لفظی یا لغوی معنی، لٹرل میننگ، اصطلاحی معنی کہ جب ہم ایک ٹرم کے طور پر، ایک اصطلاح کے طور پر مسلمانوں کے ہاں لفظ حدیث جو بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے. تیسری چیز اس میں ہے لیگل ویلیو آف حدیث، کہ حدیث کی ویلیو مسلمانوں کے ہاں حدیث کا مرتبہ، اس کا مقام کیا ہے. چوتھی چیز اس میں ہوگی تدوین حدیث، کمپائلیشن آف حدیث، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے ٹائپس آف حدیث، اور آخر میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف بکس، یعنی جو علم حدیث کی مختلف کتب جو ہیں جو کمپائل کی گئی ہیں ان کے کیا موضوعات ہیں، یعنی جو بھی کمپائلر تھے ان کے پیش نظر کیا چیز رہی اس بک کو کمپائل کرتے وقت. تو اس کے ہم دو حصے کریں گے. پہلے لیکچر میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے: اس کی لٹرل میننگ، اور اس کے ٹرمینالوجیکل میننگ، اور اس کی لیگل ویلیو حدیث کی. اور جو اگلی 3 چیزیں ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو کریں گے. تو ہم نے اپنے ٹائٹل میں 2 لفظ رکھے تھے: سنت اور حدیث. ان کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں سنت کے اور حدیث کے. تو پہلے آپ لفظی معنی کو سمجھ لیں. جب بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں لفظی معنی کسی بھی چیز کا، تو لفظی معنی سے مراد اس لفظ کے وہ معنی ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے استعمال میں ہیں، یا جس کو ہم گرامیٹیکل میننگ بھی کہتے ہیں، کہ اس لفظ کے لغت میں جو معنی آ رہے ہیں وہ اس کے لفظی معنی. تو پہلے لفظ سنت ہے تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں طریقہ یا راستہ کے. سنت کے لفظ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ طریقہ یا راستہ کے. جس طرح قرآن مجید کی میں بھی بعض مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے. تو وہاں سنت سے مراد طریقہ ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک ہے دوسرا لفظ ہے لفظ حدیث. اس کے معنی ہوتے ہیں بات چیت، یا یہ لغت میں نئی چیز کو بھی لفظ حدیث کہہ دیا جاتا ہے. نئی چیز کو بھی لفظ حدیث اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. اور لفظ حدیث کا اطلاق جو ہے وہ بات چیت پر بھی بولا جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اور سنت کی جمع سنن آتی ہے، اور حدیث کی جو جمع ہے وہ احادیث آتی ہے. لفظ حدیث کی اصطلاحی تعریف یہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ آ رہی ہے: علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ. اس کا ترجمہ ہے وہ علم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو جانا جائے. تو یہاں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: قول جس کی جمع اقوال آتی ہے، فعل جس کی جمع افعال ہے، تقریر جس کی جمع تقریرات. قول آپ جانتے ہیں بات، یعنی وہ احادیث
جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. اور افعال یہ فعل کی جمع ہے. اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے ساتھ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام یوں کیا. تیسری چیز ہے تقریرات. یہ تقریر کی جمع ہے. تقریرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع نہیں فرمایا بلکہ اس کو باقی رکھا، تو وہ بھی حکماً حدیث میں ہی شمار ہوتا ہے کہ اگر وہ کام شریعت کے خلاف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے. جی تیسری چیز ہے قانونی حیثیت. تو حدیث کی قانونی حیثیت کو ہم جانتے ہیں دو چیزوں کے ساتھ، کہ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منصب نبوت کیا ہے، اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ ایک عالمگیر رسالت ہے، تو ان دو چیزوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی پھر قانونی حیثیت کیا بنتی ہے. منصب نبوت، اس میں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف چیزیں ہمیں بتلائی ہیں جن پر ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی ہے. ان میں توحید ہے، ملائکہ ہیں، فرشتے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے. انہی میں سے ایک چیز ہے رسالت پر ایمان لانا ہے. تو رسولوں میں سے ہی ایک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس بات کو حکم دیا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے کا جہاں پر حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کس پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے. اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت سیکنڈ لاسٹ جو اس کی آیت ہے آپ پڑھتے ہیں، مشہور آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لائے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے. اور ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اسی طرح سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور ان میں سے کسی کے درمیان انہوں نے تفریق نہیں کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو عنقریب اپنے اجر کو پالیں گے. تو یہاں پہلے جو یہ بات ہم نے پڑھی، اس سے یہ بات ہمیں واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا، وہیں اس کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو آپ ان سے کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی محبت کا سبب قرار دیا جا رہا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کی جائے. اور اسی طرح قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بھیجنے کا ایک مقصد یہی بتلایا کہ ہم رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. یعنی اس کی اطاعت کرنا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں واضح طور پر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو بیان کیا ہے. عصمت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے محفوظ ہونا، کسی چیز سے حفاظت کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر دی کہ نبی جو بھی بات کہیں گے وہ وہی صحیح ہوگی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرما رہے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ ویسے نہیں فرما رہے بلکہ اس کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ اور قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ کیا ہوئے، نہ تو یہ راہ سے ہٹے ہیں اور نہ ہی یہ کسی دوسری راہ پر چلے ہیں، اور یہ اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ تو صرف نیری اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. ان چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو بیان کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ وہ حکم ہوتا ہے وحی کا، وہ وحی کی ہی بات ہوتی ہے جو رسول کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تیرے رب کی قسم ہرگز یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یعنی ان کا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا، جو یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تب تک وہ نہیں مانا جائے گا. کب تک؟ جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنا لیں. حکم ہوتا ہے جس کو ہم ثالث کہتے ہیں، کہ اپنے نزاعی معاملات میں جن میں کوئی باہمی جھگڑا ہو جائے ان میں فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئیں، اور پھر جو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کو کیا کریں؟ تسلیم کریں. تب یہ مومن ہوں گے، وگرنہ نہیں. تب اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. قسم ہے تیرے پروردگار کی ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھ کو، یعنی اے پیغمبر، آپ کو ثالث نہ جان لیں، ثالث نہ بنا لیں، اور پھر جو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یعنی فیصلہ چاہے ان کے حق میں ہو جائے یا ان کے خلاف ہو، اور اس کو بس تسلیم کریں، تب یہ مومن ہوں گے. تو یہ بھی آپ کا ایک منصب ہے. تو اگلی بات مقاصد نبوت، یہ اہم بات ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے مقاصد نبوت کو بیان فرمایا ہے. مقاصد نبوت اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ آیت پہلے آپ دیکھ لیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مقاصد نبوت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اسی آیت میں ایک اور اہم بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، یہ نہیں کہ صرف بھیج دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بیان کیا ہے مومنین پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مقاصد نبوت بیان کیے گئے ہیں۔ وہ مقاصد نبوت کیا ہیں؟ پہلا، یتلو علیہم آیات ہی، یعنی یہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے، اور دوسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی جو امت ہے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے ظاہر اور باطن کو سنوارتے ہیں، ان کو اللہ والا بناتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اب یہاں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں مضامین آ رہے ہیں، جو کچھ بھی اس کی تعلیمات آ رہی ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور تعلیم دینے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو مکمل طور پر سمجھا دیتے ہیں، صرف بتلانا کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں خود کر کے دکھانے کی ضرورت تھی وہاں کر دکھلایا، جہاں قرآن میں کوئی حکم ایک اصول کے طور پر آ رہا تھا اس کی تمام تفصیلات بتا دی۔ تو یہ مقاصد نبوت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس اگلی چیز ہے اسوہ کاملہ، بہترین نمونہ، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک بہترین نمونے کے طور پر، بہترین رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اس کے لیے کوئی نمونہ تمہیں چاہیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، اس میں بھی ایک اہم چیز یہی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، واضح کر کر بیان کریں لوگوں کو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کے بعد لوگ اس میں پھر کیا کریں، غور و فکر کریں۔ تو یہ منصب نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام جیسے ان کو ملا اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیا، بلکہ اس کی تشریح اور وضاحت جو کچھ بھی ضروری تھی، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی جتنی بھی تشریح اور وضاحت تھی وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کر کے دکھانے کی ضرورت ہوئی تو کر کے دکھلائی، اور اگر بیان کی ضرورت ہوئی جہاں پر تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا فرمائی، بیان فرمائی۔ تو یہ جو چند آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے ہمیں منصب نبوت سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، مقام، مرتبہ کیا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ صرف پیغام پہنچانے والے کا نہیں ہے، بلکہ اس سے متعلق جتنی بھی ضروری تفصیلات اور تشریحات ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں یا کر کے دکھلائیں۔ حدیث کی قانونی حیثیت کو جاننے کے لیے
رسالت کی عالمگیریت، یعنی رسالت کا کسی ایک زمانے تک مخصوص نہ ہونا، محدود نہ ہونا، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس میں بھی چند قرآنی آیات ہیں، ان کو ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ تو یہاں سب میں عموم ہے، اس سے مراد قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں ان سب کے لیے رسول جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ تو اس آیت میں رسالت کی عالمگیریت کو بیان کیا، یعنی رسالت کا تعلق صرف مکہ کے ساتھ نہیں ہے، اہل عرب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی قیامت تک زمین پر، روئے زمین پر آنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے آپ رسول ہیں اللہ کے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو اے پیغمبر رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی فرقان یہاں قرآن مجید کو کہا گیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا تاکہ یہ ہو جائے، یعنی یہ پیغمبر ہو جائیں جہان والوں کو ڈرانے والا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کو ڈرانے والے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے اور گناہوں سے ڈرانے والے ہیں کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کو اللہ کی پکڑ ہوگی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ کو ڈرانے والا جو ہے وہ صرف صحابہ کو نہیں کہا گیا کہ یہ صرف صحابہ کو ڈرانے والے ہیں یا صرف اہل مکہ کو ڈرانے والے ہیں، اہل عرب کو ڈرانے والے ہیں، بلکہ للعالمین، تمام جہان والوں کو۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں ڈرانے والے کے ساتھ ساتھ بشارت دینے والے کا بھی ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں حدیث کی قانونی حیثیت کے حوالے سے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی اپنی ایک قانونی حیثیت ہے اسلام کے اندر کہ وہ قرآن مجید کی تشریح و وضاحت کرتی ہے حدیث، تو یہ چند احکام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے قرآن مجید میں حکم ہے نماز کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کس وقت پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی اور کن اوقات میں نماز پڑھی جائے گی، یہ سب تفاصیل جو ہیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب روزہ کب سے رکھا جائے گا، کب تک رکھا جائے گا، پھر روزے کے آداب کیا ہوں گے، روزے میں کون سے کام منع ہیں، کون سے کام کر سکتے ہیں، یہ سب تفاصیل ہمیں کہاں سے ملیں گی، احادیث سے ملتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کے ساتھ اکثر قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، تقریباً 28 مقامات ہیں ایسے۔ تو اب زکوٰۃ کے مصارف تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے قرآن مجید میں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن زکوٰۃ دے گا کون، کیسے دے گا، اس کا نصاب کیا ہوگا، نصاب میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی، تو یہ سب تفاصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہیں،
حدیث سے ملتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو حج اور عمرہ کے جو تفصیلی احکام ہیں یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ احادیث کہ حج کے ایام کون سے ہوں گے، کس کس دن کیا کرنا ہے، کس وقت احرام باندھنا ہے، کس وقت احرام نہیں باندھنا، اور کون کون سے کام حالت احرام میں کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، یہ سب تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ اسی طرح یہ چند مثالیں اور ہیں۔ تحویل قبلہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا انتظار تھا، لیکن قرآن مجید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، لیکن اس کا اظہار عموماً ہمیں احادیث میں ہی ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے ذکر کیا ہے غزوہ تبوک میں 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اب ان کے نام ہمیں یہ حدیث میں ملتے ہیں۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں، یہ ربا ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ کو چند آیات قرآنیہ کے بارے میں اگر کوئی اشکال یا کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ احادیث میں ملتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کے اندر جو مقام قرآن مجید کا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم حدیث کو بالکل ہی کاٹ دیں یا اس کا انکار کر دیں تو قرآن خود محتاج بیان رہ جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں، بہت سے احکام قرآن مجید کے، تو وہ پھر پوری طرح اگر ہم پر واضح نہیں ہو سکتے اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، اس کے بعد خیر القرون کے دور میں، بلکہ ابھی تک بھی حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ مانگا کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا تو وہ اس پر گواہ مانگتے کہ تم نے یہ بات بطور حدیث ہی سنی ہے، اور ان کا قول بھی بعض جگہوں پر ملتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں حدیث کی اہمیت کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قسم لیا کرتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ صحابہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ الاعتصام بسنتی نجات، کہ نجات جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب آپ کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا سبب قرار دے رہے ہیں کہ اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو جب آپ کے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو حدیث بھی جو ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی آتی ہے، اس حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے کو بیان کرنا اور اپنی رائے کو ترجیح دینا، یہ اعمال کو کیوں کر تباہ نہ کرے گا۔ یعنی جس طرح اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرنا یہ اعمال کے ضائع ہونے کا سبب اس کو اللہ تعالیٰ قرار دے رہے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح دینا یہ بھی اپنے اعمال کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح بہت سے تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر وضو کے لیٹے ہوئے حدیث کو بیان کرنا، بغیر وضو کیے ہوئے یا لیٹ کر، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ باقاعدہ حدیث بیان کرنے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، پھر حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہے، امام اعمش
رحمہ اللہ، ان سب کا یہی طریقہ تھا کہ اگر ان کو حدیث بیان کرنی پڑ جاتی یہ حدیث، جب یہ حدیث بیان کرتے تو یہ اس سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے. یہ بغیر وضو کے حدیث کو بیان کرنا یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو اس سے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ خوبی ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.